بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع وسوسات شیطانیہ کے مراتب کو سمجھنا ہے۔ احباب، وسوسات شیطانیہ کو سمجھنے سے پہلے نفس اور شیطان کی آگہی بھی ضروری ہے، پھر نفس کے ساتھ جڑے حدیث نفس کی آگاہی بھی ہونی چاہیے، اور شیطان سے جڑے وسوسات شیطانیہ کی آگاہی بھی ہونی چاہیے۔ احباب، جو بھی روح اس دنیا میں موجود ہے وہ ایک امتحان، ایک جنگ سے گزر رہی ہے، اور روح کے کھلے دشمن نفس اور شیطان ہیں۔ کوئی بھی شخص جو جنگ میں اپنے دشمن کے ساتھ لڑتا ہے، اگر وہ اپنے دشمن کے واروں سے ہی آگاہ نہیں تو وہ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ احباب، ایک بہت ہی خوبصورت شعر سید محمود شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، ظاہر دے مجاہد انت کوئی، ظاہر دے مجاہد انت کوئی، باطن دے مجاہد کوئی ورلے، کہ ظاہر کے ساتھ جو جہاد کرتے ہیں وہ تو بہت زیادہ لوگ ہیں۔ ظاہراً تو آپ اگر مجاہد ہیں، ظاہراً کی آپ لڑائی لڑتے ہیں کسی کافر کے ساتھ، آپ اگر اس لڑائی میں مر جاتے ہیں تو شہید، بچ جاتے ہیں تو غازی، لڑتے ہوئے ناکام ہو جاتے ہیں تو مجاہد، ہر لحاظ سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ۔ لیکن باطن کے مجاہد کوئی ورلے، نفس اور شیطان کے ساتھ لڑنے والے لوگ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لڑائی تو ہر وقت کی ہے، اور جو نفس اور شیطان سے لڑ رہا ہوتا ہے اگر وہ جیت جاتا ہے تو بہت بڑا مرتبہ، لیکن اگر ہار جاتا ہے تو مردود اپنے مقام اور مرتبہ سے بھی گر جاتا ہے۔ ظاہر کا مجاہد اگر شہید ہو جائے، درجہ شہادت کو پا جائے، تو اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام، شہید زندہ ہے، بہت ساری ابدی نعمتیں، اور پھر آپ سوچیں کہ اس کا مقابلہ تو ایک ایسے دشمن سے ہے جو وقتی طور پر کچھ لمحوں کے لیے اس کا دشمن ہے اور کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے اس کی لڑائی ہے، لیکن جو باطنی طور پر جو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں ان کا تو دشمن ہر لمحے ان کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور اگر وہ اپنے دشمن سے آگاہ ہی نہیں تو وہ پھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آج کی یہ ویڈیو کوشش کروں گا کہ آج یہ قسط اول ہے، قسط دوم میں اس کو ختم کیا جائے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں اور ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے، اگر آپ یہ چیز چاہتے ہیں تو میں اپنے گروپ کا لنک، جس میں ہم مزید بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہماری کلاسز بھی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ سیشن بھی ہوتے ہیں، اس کا لنک بھی میں یہاں پہ ڈسکرپشن میں اور فرسٹ کمنٹ میں دے دوں گا، آپ اس کو جوائن کر لیجیے۔ احباب، اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے آج یہ سمجھنا ہے، سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روح، نفس اور شیطان، ان کے معاملات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے روح کی بات کرتے ہیں۔ تو روح ایک لائٹ ہے، نور ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے جدا کیا گیا معاملہ ہے، سراپا عشق ہے، عشق کا تعلق نور سے ہے، لطافت سے، نور، لطافت، عشق، اس سارے کے سارے معاملات روح سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب دوسری چیز ہے جو ہے نفس۔ نفس کیا ہے اس کے متعلق ہم بعد میں بات کریں گے تھوڑا سا ڈیٹیل میں۔ اب جو روح ہے یہ سراپا لائٹ، سراپا روشنی،
سراپا عشق ہے، اور جو نفس ہے وہ تاریکی ہے، ظلمت ہے۔ اور حضرت انسان، اللہ نے کتنا خوبصورت ایک امتزاج بنایا کہ نفس اور روح کو آپس میں اکٹھا کر کے اس میں ایک خاص دولت رکھ دی، دولت شعور۔ اب جو شعور کی دولت رکھی تو یہ انسان بن گیا، نفس اور روح مل گئی، اس کے درمیان میں ایک خاص دولت رکھی جس کو شعور کی دولت کہا جاتا ہے۔ اب روح لائٹ ہے اور نفس تاریکی ہے، ان دونوں کو اللہ نے ملا دیا، جوڑ دیا۔ روح کی ڈائمینشن بالکل ڈیفرنٹ ہے اور نفس کی ڈائمینشن بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اب اس ڈائمینشن کے درمیان جس چیز کے ذریعے سے ہم نے اللہ تک رسائی حاصل کرنی ہے وہ ہے شعور۔ احباب، اگر آپ قرآن کریم کی طرف تدبر کریں، غور کریں، قرآن کا آغاز کس سے ہوا؟ ایک راہ، پڑھنے سے۔ پڑھنے کا تعلق شعور سے ہے۔ شعور روشن ہوگا تو انسان کی رسائی روح تک ہوگی، انسان کی وجود کا جو اختیار ہوگا وہ روح کے ہاتھ میں ہوگا۔ لیکن اگر شعور ہی تاریک ہوگا تو پھر وجود کا جو اختیار ہوگا وہ نفس کے ہاتھ میں ہوگا، ڈارکنس والی ڈائمینشن میں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے شیطان۔ اب شیطان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طاقتیں دی ہیں بہت زیادہ۔ شیطان وہ ہے جو ظاہر ہے، یہ چھپا ہوا نہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کو دو طاقتیں حاصل ہیں۔ ایک، یہ ہمارے شعور پہ وار کر سکتا ہے، یہ ہماری روح پہ بھی وار کر سکتا ہے، اور دو، یہ ہمارے نفس کے ساتھ مل کر ہمارے نفس کو چلا بھی سکتا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں۔ احباب، اب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری روح ایک لائٹ کی ڈائمینشن ہے، عشق ہے، روشنی ہے، نفس تاریکیاں ہیں، اور جو شیطان ہے اس کی ڈائمینشن ہے تو تاریکی، لیکن اس ڈائمینشن میں اس کو رسائی لائٹ والی ڈائمینشن میں بھی ہے۔ اب یہ ہم نے سمجھ لیا۔ اب ہم تھوڑا سمجھ لیتے ہیں کہ شیطان اور شیطان کی اقسام کیا ہے۔ شیطان وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک طاقت یہ ہے کہ یہ ہمارے شعور کے اوپر وار کرے، اس میں وسوسات ڈالے، اور شعور میں جو موجود نور ہے، جو نور الہی ہے، یعنی کہ روح کے ساتھ جو شعور کا تعلق ہے، جو نور الہی کے ساتھ شعور کا تعلق ہے، اس کو یہ تاریک کر دے۔ اس کا جو ہتھیار ہے، یہ جو شیطان کا جو میجر ہتھیار ہے وہ ہے وسوسات، اور وہ ڈالتا کہاں پر ہے؟ انسان کے شعور میں۔ اور کس شعور میں اس کا وسوسہ زیادہ کاریگر ہوگا؟ جس میں علم نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم نے آغاز کیا اقرا سے پڑھ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو جاننے والے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے؟ جب انسان کے شعور کے اوپر شیطان قابو پا لیتا ہے، اپنے وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو اگلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ انسان کی ظاہری جسم کے نفس کے بلڈ کے اندر دوڑنا شروع کر دیتا ہے، یہ انسان کے وجود میں اتر آتا ہے، اور پھر یہ انسان کو سراپا گناہ بنا کے چھوڑتا ہے۔ ہر گناہ کا کام، ہر غلط کاری پھر انسان ہی کرتا ہے۔ احباب، یہ تھوڑا سا شیطان کے متعلق۔ اب شیطان کی بھی قسمیں ہیں۔ شیطان کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے جو پہلا شیطان ہے جس کا نام ہے ولہان یا بفتاتین، یہ 2 اس کے نام ہیں۔ ولہان اصل زیادہ تر احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ یہ وہ شیطان ہے جو وضو کے درمیان پانی زیادہ خرچ کرنے پر
وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب ایک مرد مسلمان اپنے ظاہر باطنی وجود دونوں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے اللہ کی ذات کا قرب حاصل کرنے کے لیے نماز کی حالت میں جاتا ہے تو اس سے پہلے جو وضو بناتا ہے یہ اس کے وضو کو ناقص کرتا ہے. وہ لحان اس کا کام ہے وضو میں پانی زیادہ خرچ کرائے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ سے پناہ مانگو وضو کے شیطان سے. یہ پہلا شیطان ہے. دوسرا شیطان جو ہے اس کا نام ہے خنزر. یہ وہ شیطان ہے جب انسان نماز کے اندر ہوتا ہے یا تو انسان خود قرات کر رہا ہوتا ہے, قرآن کریم پڑھ رہا ہوتا ہے, یا وہ امام کے درجہ کے اوپر قرات کر رہا ہوتا ہے, تو یہ آپ کو قرات بلانے اور اس میں آپ کے مائنڈ کو ڈی ٹریک کرنے کا کام کرتا ہے. خنزر یہ دوسرا شیطان ہے. اب جو تیسرا شیطان ہے یہ سب سے خطرناک ترین شیطان ہے. یہ ہی وہ شیطان ہے جو انسان کے معاملات کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے. اس کا نام ہے شیطان خناس. کرین بھی لکھا ہے بزرگوں نے اس کو, بہت ساری روایات میں آیا ہے. تو یہ جو شیطان ہے یہ اصل میں انسان کے شعور قلب کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. یہی ہے وہ شیطان. اسی کی کوشش سے ہی سارے معاملات خراب ہوتے ہیں. یہ انسان کے پہلے شعور قلب کو تاریک کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس کا نام ہے خناس. خناس کا مطلب ہے ہٹنے والا. لیکن جس قلب کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ یہ وسوسے نہیں ڈال سکتا. اس کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے متعلق قرآن کریم کے بالکل انجام کے اوپر سورہ ناس کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے. تو آپ اس کو جب ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں گے. احباب, ہم یہ باتیں اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ چیزیں سمجھیں گے نہیں تو ہمیں ان چیزوں کے متعلق کوئی آگاہ ہی نہیں ملے گی. احباب, یہ تھے شیطان کے 3 اقسام کی بات. اب میں تھوڑی سی نفس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. نفس کے متعلق بہت سارے اس راہ حق کے اوپر چلنے والے سالکین کنفیوز ہوتے ہیں. نفس دراصل خواہشات کے پیکٹ کا نام ہے. یہ خواہشات ہیں, اس دنیا کی خواہشات, اور یہ ہمارے اندر ہے. ہمارا جو وجود ظاہر ہے یہی نفس ہے. اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا سے اگایا ہے کروڑ سال پہلے. اسی نفس کے متعلق فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ مالک, یہ تو جس کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے یہ تو دنیا میں قتل و غارت کر رہا ہے, یہ تو فساد پھیلائے گا. اس وقت تک صرف نفس تھا, اس کے اندر روح حیوانی تھی, ابھی روح قدسی نہیں اتری تھی. ان روحوں کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں. یہ روحوں کے لباس ہے. یہ روح حیوانی تھی, صرف اس کو زندہ رکھنے والی روح. ابھی شعوری روح اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور کا معاملہ اس روح میں نہیں اترا تھا, نہ ہی شعور کی دولت اتاری گئی. تو کروڑ سالوں سے یہ اس دنیا سے اگایا گیا, اس کو اس دنیا سے بنایا گیا. اس نے درندوں کے ساتھ زندگی گزاری, اس نے جانوروں جیسی خود زندگی گزاری, اس نے کچے گوشت کھائے, اس نے لڑائیاں کی, ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت کیا, عورتوں پہ قبضہ, علاقوں پہ قبضہ, حرص, ہوس, یہ ساری جتنی ہمارے اندر بیماریاں ہیں نا, لالچ, شہوت, حسد, کینہ, بغض, طمع, یہ ساری کی ساری بیماریاں, کیونکہ اصل میں اس نے اس دنیا کے اندر, اس نفس نے اس دنیا کے اندر کروڑ سال گزارے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ تو اس کی سرشت میں, یہ تو اس کے اندر ہے. قربان جاؤ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. آپ سے کسی نے کوشچن کیا کہ حضور بتائیے کہ آدم سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا آدم. پھر پوچھا اس سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا آدم. سیدنا ابن عربی رحمت اللہ علیہ, آپ سے کسی نے پوچھا, اس طرح کا کوشچن کیا, تو آپ نے فرمایا کہ آدم سے پہلے 70,000 آدم تھے, اور ایسے آدم تھے کہ اگر آج وہ آپ کے خواب میں بھی آ جائے
اس قدر خوفناک کہ آپ ڈر کے فوت ہو جائے، کیونکہ یہ پروگریسو قسم کا نفس تھا نا، اللہ نے اس کو پروگریسو ویز میں سے گزارا، اور یہ خواہشات کا پیکٹ بڑھتے 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 پھر یہ معاملہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام کا۔ یہ تقریباً 40,000 سال پہلے کی بات ہے کہ آدم کی روح کو اور شعور کو بھیج کر اس وجود کو جو اس دنیا سے اگایا گیا تھا، اس کو مکمل کر دیا گیا۔ اس کو حضرت انسان کا نام دے دیا گیا، سوچنے والا انسان۔ پھر اس نے سوچنا شروع کر دیا، دنیا میں پروگریس شروع کر دی۔ لیکن اب یہ جو شعور ہے، اس شعور کے اندر اگر کوئی انسان اپنے شعور کو روشن کرے گا تو ہی وہ انلائٹ ہوگا، اس کی روح پاور میں آئے گی، اور وہ اللہ کی قربتوں کی طرف بڑھے گا اور روشنی کی طرف جائے گا، عشق کی طرف جائے گا، اللہ کا عشق اس میں سمائے گا۔ لیکن اگر وہ اپنے شعور کو ہی روشن نہیں کرے گا، شعور کی روشنی، علم کی روشنی سے دور ہو جائے گا، تو وہ کیا ہوگا؟ پھر وہ تاریکی میں چلا جائے گا، اپنے نفس کے ہاتھوں چلا جائے گا، اور اس کے معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک بزرگوں نے بڑا خوبصورت قول، میں انشاءاللہ تعالیٰ نفس کے جو شیطان، وسوسات شیطانیہ کے جو مراتب ہیں، میں اس کے متعلق آپ سے بعد میں اس کی آپ کو آگاہی دوں گا، اور حدیث نفس اور ان چیزوں کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کس کے اندر ہم بات کریں گے۔ دیکھیے بزرگوں نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ جنہ پڑھی کتاب وجودی انہ بھید سجڑدہ پایا، جنہ پڑھی کتاب وجودی انہ بھید سجڑدہ پایا، اکھا مید کے درشن کیتا اتے چپدہ تالا لایا۔ کہ جس کو علم مل گیا، اپنی ذات کو پہچان گیا، جو شخص اپنی ذات کا علم ملا، شعور روشن ہوا، اپنے نفس کی خرابیاں نظر آنا شروع ہو گئی، اب دیکھنا شروع کر دیا، تو پھر اس کی روح انلائٹ ہوتی گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز میں آپ کو نیکسٹ جو ہماری قسط ہوگی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا کہ ہمیں یہ کیسے یہ چیز سمجھے کہ اس وقت ہمارا نفس ہمارے اوپر حملہ آور ہے، یا ہم شیطان کی طرف سے یہ وسوسات ڈالے جا رہے ہیں، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو شیطان خناس ہے، اس کے متعلق ایک بہت میجر قسم کی آپ کو بہت خوبصورت بات میں عرض کروں گا، مراتب وسوسات شیطانیہ کے متعلق بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات ہو، کیونکہ لمبی بات ہو جاتی ہے تو پھر احباب کی طرف سے کہ ہمیں سمجھنے میں اس میں مشکل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں کی التماس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اچھی راہ پر چلائے، اپنی راہ پر چلائے، اپنا عشق عطا کرے، اپنی ذات کی سچی، اپنے حبیب جار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی عنایت فرمائے۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔